السلام علیکم، نمشکار، ست سری اکال اینڈ گڈ ایوننگ. میں ہوں آرزو کاظمی اور ہمارے ساتھ ہیں وسیم الطاف صاحب. بہت شکریہ سر کہ آج آپ آئے. تھینک یو سو مچ. بہت مہربانی جی، آپ نے انوائٹ کیا. اور نہیں سر، بہت شکریہ کہ آپ آئے. اور آج ہم آپ سے سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ پاکستان کی اکانومی کی جو حالت خراب ہوئی ہوئی ہے وہ تو سبھی کے سامنے ہے. کمپنیز جو ہیں، جو ملٹی نیشنل کمپنیز ہیں، وہ بند ہوتی چلی جا رہی ہیں. اور پنجاب حکومت جو ہے وہ یا کہہ لیجیے پاکستان گورنمنٹ جو ہے وہ پی آئی اے کو جتنے میں بیچ دیتی ہے پوری ایئر لائن، اتنے میں ایک جہاز خریدا جاتا ہے. یہ لوگ کس طرف جا رہے ہیں؟ یہ ان کی عیاشیاں اور یہ ان کی شاہ خرچیاں جو ہے اس کو آپ کس طرح دیکھتے ہیں؟ دیکھیے جی، یہ تو بہت ہی ایک نامناسب موقع تھا اتنی بڑی فضول خرچی کا، جبکہ ابھی آپ دیکھیں کہ 5 روپے پر لیٹر پیٹرول مہنگا کیا گیا ہے، 7 روپے 32 پیسے پر لیٹر ڈیزل مہنگا کیا گیا ہے، اور ابھی یہ نیٹ میٹرنگ انہوں نے ختم کی ہے. تو ایک طرف تو یہ حال ہے کہ سارا بوجھ عام عوام پہ ڈالا جا رہا ہے، اور دوسری طرف یعنی 10 ارب روپے کا، 4 کروڑ امریکی ڈالر، 10 ارب روپے کا ایک لگژری جہاز 19 سیٹر خریدا جا رہا ہے. 19 لوگ بیٹھ سکتے ہیں اس میں، اور وہ لگژری جہاز ہے اور وہ خریدا جا رہا ہے. تو اس سے اب بہت زیادہ لوگوں نے سوچنا شروع کر دیا ہے کہ یار یہ حکمران، ان کی جو سارے آسٹیرٹی میجرز ہیں وہ غریب عوام تک ہی رہتے ہیں، اور اپنے جو ان کے چونچلے ہیں اور ان کی جو آن بان اور ان کے جو ٹھاٹ ہیں وہ اس سے بالکل متاثر نہیں ہوتے. اب 10 ارب روپے کا ایک جہاز لینے کی کیا ضرورت تھی؟ اور اس جہاز کا جو کال سائن ہے وہ ہے پنجاب 2. تو پنجاب 2 جو ہے وہ ایکچولی سی ایم ہی استعمال کرتی ہیں اور وہی کرتی رہی ہیں. تو کیا ضرورت تھی جبکہ آلریڈی ان کے پاس ایک جہاز موجود ہے؟ تو اب یہ ایک اور لگژری جہاز خریدنے کی کیا ضرورت تھی؟ اور پھر اوپر سے آپ نے جھوٹ بھی بولا کہ جی یہ تو ہم ایئر لائنز ایک بنا رہے ہیں، اس کے لیے خریدا ہے. جی آرزو. سر ایئر لائن تو اس جہاز کو 17 سیٹوں کا جہاز ہے. ایئر لائنز تو چلا نہیں کرتی، اتنا چھوٹا پلین تو نہیں چلایا کرتی. ایک طرف یہ 19 بھی اعتراض کیا جا رہا ہے. جی 19 سیٹر ہے، 19 19 سیٹر ہے. تبھی سر اعتراض کیا جا رہا ہے کہ اتنا چھوٹا جہاز تو ایئر لائنز نہیں رکھا کرتی، یہ تو پرائیویٹلی یوز کرنے کے لیے یا چارٹرڈ پلین کے طور پہ استعمال کرنے کے لیے. دیکھیں نا، آپ نے ٹیکسیاں چلانی ہے اگر، تو آپ رولز رائز اور لیمبرگھینی تو نہیں خریدیں گے نا. آپ تو عام ٹیکسیاں خریدیں گے. آپ نے اگر مثال کے طور پہ آپ نے کوئی موٹر سائیکل آپ نے چلانے ہیں بائکیا کے، تو آپ وہ ہیوی ڈیوٹی موٹر سائیکل 1000 سی سی کے وہ تو نہیں خریدیں گے نا. آپ تو وہ چیز خریدیں گے جو کہ اکنامیکل ہو اور جس کو عام آدمی استعمال کر سکیں. تو یہ کیا بات ہوئی جی؟ ایک لگژری جہاز 10 ارب کا 19 سیٹر جو ہے وہ اس لیے خریدا گیا ہے کہ جی وہ ہم ایئر لائنز ایک بنا رہے ہیں. کون سی ایئر لائنز بنا رہے ہیں جی؟ ذرا ایئر لائنز کا ذرا دفتر بھی بتا دیں کہاں پہ ہے. ایئر لائنز کی جو ایس سی سی پی میں رجسٹریشن کہاں پہ ہوئی ہے، اس کا سی ای او کون ہے، یہ بھی ذرا بتا دیں. کیا کوئی آپ نے اجازت نامہ لیا ہے ایویشن ڈویژن سے اور سول ایویشن اتھارٹی سے، اور آپ نے لگژری جہاز خرید کے آپ سواریوں کو دیں گے آپ وہ استعمال کرنے کے لیے؟ تو یہ انہوں نے جھوٹ بولا. خاتون نے اوور سمارٹ بننے کی کوشش کی، وہ جو ہے عظمیٰ بخاری، لیکن وہ پھنس گئی. اور اب ان سے سوال کیے جا رہے ہیں اور ان کے پاس جواب کوئی نہیں ہے کہ اب وہ کیا جواب دیں کہ یار 19 سیٹر جہاز 10 ارب روپے کا، وہ ایک عام شہریوں کے لیے ہم خرید رہے ہیں. جھوٹ بولا نا. بالکل بالکل. جی وہ جو سر کہتے ہیں نا جھوٹ کے پاؤں نہیں ہوتے، تو یہ لیکن یہ فوراً ہی پکڑے گئے. ابھی جو انہوں نے بسنت بنائی تھی اور اس پہ جو یہ واہواہی وصول کر رہے تھے، وہ سارا کیا کرایا جو تھا وہ ان کا ایک طرح سے سب خراب ہو گیا. لیکن سر اسی کے ساتھ ساتھ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ پرائم منسٹر شہباز شریف صاحب جو ہیں وہ امریکہ گئے اور پیس بورڈ کا حصہ بننے کے لیے ٹرمپ کے ساتھ. تو پاکستان کو تو جب امریکہ نے بلایا ہے، جب لفٹ کرائی ہے، بات کی ہے، تو کوئی نہ کوئی ڈیمانڈ ہمارے ساتھ رکھی ہے. سر یہاں پہ ہم کس مشکل میں پھنسنے جا رہے ہیں
جیسے ہم پہلے افغانستان کے لیے امریکہ کے ساتھ ہو گئے تھے، تو اس بار کیا ہم غزہ یا اسرائیل یا کہہ لیجیے حماس کے خلاف ہو کر کیا پھر اپنے لیے کوئی پرابلم آپ کو لگ رہی ہے کہ اپنے لیے کریٹ کر رہے ہیں؟ دیکھیے نا، مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ جہاں پہ عوامی طاقت آپ کی بیک پہ نہ ہو، آپ 2 نمبر طریقے سے اقتدار میں آئے ہوں، 2 نمبر طریقے سے آپ نے کرسی حاصل کی ہو، تو پھر آپ کی جڑیں نہیں ہوتی زمین کے نیچے، آپ بالکل بے آسرا ہوتے ہیں، بے سہارا ہوتے ہیں، تو آپ پھر ادھر ادھر سے آپ سہارے تلاش کرتے ہیں۔ اب ابھی چند دن پہلے پرائم منسٹر نے ایک سپیچ میں کہا تھا جی کہ دیکھیں نا جی، جو لوگ آپ کی مدد کرتے ہیں اور آپ کو امداد دیتے ہیں وہ آپ سے کچھ توقعات بھی رکھتے ہیں۔ تو جب آپ نے ان سے قرضے بھی لینے ہیں، ان سے آپ نے اکوپمنٹ بھی لینا ہے، آپ نے اپنے ٹیرفس بھی کم رکھوانے ہیں، تو پھر آپ کو ان کی بات بھی ماننی پڑتی ہے۔ آپ کے لیے بڑا مشکل ہوتا ہے پھر کہ آپ ان کی بات نہ مانیں۔ وہ تو جو آپ کو کہیں گے وہ آپ کو کرنا پڑے گا پھر، کیونکہ وہ ڈالرز وائٹ ہاؤس کے درختوں پہ تو نہیں اگتے نا جو وہ آپ کو دیتے ہیں۔ تو اب یہ اصل میں پھنس گئے ہیں، کیونکہ کمٹمنٹ تو یہ کر رہے ہیں پہلے، اور ابھی جو بورڈ آف پیس کا اجلاس ہوا ہے اس میں پرائم منسٹر نے شرکت بھی کی ہے، کمٹمنٹس تو یہ کر چکے ہیں۔ لیکن اب مسئلہ یہ ہے کہ یہاں پہ جو عوام ہے اور کچھ ادارے ہمارے، وہ ذہنی طور پہ اس کے لیے تیار نہیں ہیں، کیونکہ 78 سال میں ہم نے اسرائیل کے حوالے سے جو پروپیگنڈا کیا ہے اور جو کچھ ہم کہتے رہے ہیں، اب وہ گلے پڑ رہا ہے۔ کیونکہ آپ نے اگر 78 سال 79 سال تک آپ نے 89 سال تک 79 سال 79 ایئرز اگر آپ نے اسرائیل کو ایک ویلن کے طور پہ پریزنٹ کیا ہے اور آپ فلسطینیوں کے ساتھ یکجہتی کا اظہار کرتے رہے ہیں، اور اب یکدم آپ نے یو ٹرن لے لیا ہے، تو لوگ تو مینٹلی پریپیئرڈ نہیں ہے اس کے لیے۔ اس کے لیے تو یہاں پہ ابھی لوگ تیار نہیں ہے کہ آپ فوج وہاں پہ بھیجیں اور فوج جا کے حماس کو ڈسارم کرے اور حماس کے سامنے کھڑی ہو جائے۔ آپ تو حماس کو ہیرو بناتے رہے اور اسرائیل کو ویلن کے طور پہ دکھاتے رہے۔ تو یہ ان کے لیے اب مسئلہ بنا ہوا ہے کہ انہوں نے امریکہ کو بھی خوش کرنا ہے اور یہاں پہ بھی لوگوں کو ناراض نہیں کرنا۔ تو اب کیا راستہ نکالنا ہے، اب یہ ان کو سمجھ نہیں آ رہی اس کے لیے، لیکن کمٹمنٹ یہ بہرحال کر چکے ہیں۔ جی عرش۔ بالکل، لیکن سر ظاہر ہے کہ وہ کمٹمنٹ جو ہے اس کے لیے یہ جو کہا جاتا ہے نا کہ یہ نزدیکی فائدہ دیکھ رہے ہیں، دور کا نقصان نہیں دیکھ رہے، لیکن عام پبلک کی سر یہاں پہ آپ نے بھی کہا فیول پرائز بھی بڑھائی جا چکی ہے اور بھی مہنگائی چل رہی ہے، تقریباً 10-12 کروڑ لوگ جو ہیں وہ اس وقت پاورٹی لائن کے نیچے ہیں، اور پرائم منسٹر صاحب نے 1.5 کروڑ لوگوں کے لیے امداد کا اعلان کیا ہے یا کہا ہے کہ رمضان میں ان کی مدد کی جائے گی۔ تو کیا ان کا کیلکولیشن خراب ہے، ان کو نہیں پتا، کیا گورنمنٹ نہیں جانتی کہ لوگوں کی کیا حالت ہے، یا یہ سب بس اگنور کر رہے ہیں اور اپنا ٹائم گزار رہے ہیں؟ بس یہ جی، ان کو اس وقت جو ایشو ہے نا وہ یہ ہے کہ جو اس وقت جو بھی لمیٹڈ پریویلیجز ان کے پاس ہیں، جو بھی اختیارات ہیں، جو پروٹوکولز ہیں، جو دورے ہیں بیرونی ممالک کے، جو جھوٹی سچی تعریفیں ہیں، بس یہی چاہتے ہیں کہ یہ جاری رہیں۔ عوام کے حالات بہتر بنانے کے حوالے سے انہوں نے عام عوام کے لیے تو کچھ نہیں کیا نا ایز سچ، انہوں نے تو الٹا ایکسٹرا برڈن ان کے اوپر ڈال دیا ہے۔ آپ خود سوچیں نا کہ ہماری جو بہت بڑی ایک مڈل کلاس ہے، انہوں نے سولر پینلز لگوائے، انہوں نے نیٹ میٹر ختم کر دی، اب ڈیزل کی قیمت 7 روپے 32 پیسے مہنگی کر دی گئی، اور اس کا جو امپیکٹ ہے وہ ہر کنزیومر آئٹم پہ پڑے گا۔ جو چیز بھی ٹرانسپورٹ ہوتی ہے، ایون جو آپ کے کھانے پینے کی چیزیں ہیں، ان کی پرائسز بڑھ جائیں گی۔ اوپر سے رمضان ہے، رمضان میں لوگوں نے ڈبل کر دی ہیں پرائسز، یعنی 150 روپے کلو جو امرود تھا وہ 300 روپے کلو ہو گیا۔ یعنی اسی طرح کیلے جو تھے 150 روپے درجن مل رہے تھے، وہ 300 روپے درجن مل رہے ہیں اس میں۔
بلکہ اس سے بھی مہنگے ہو گئے ہیں. تو یہ جو چیزیں ہیں یہ ان کا ایز سچ کوئی نہ ان کی کوئی دلچسپی ہے ان چیزوں میں، اور نہ ان کی کوئی ایز سچ کوئی رٹ رہی ہے، اور یعنی یہ بس اسی چیز میں انٹرسٹڈ ہیں کہ جو بھی اس وقت یہ فائدے اٹھا رہے ہیں اور مراعات لے رہے ہیں، اور بس یہ جاری رہیں. باقی ملک میں کیا ہو رہا ہے، کیا ہوتا ہے عام عوام کے ساتھ، وہ ان کا کنسرن ہی نہیں. جی آرزو. ورنہ سر ساری دنیا میں جب کوئی تہوار آتا ہے یا کوئی فیسٹیول اس طرح کا ہوتا ہے، یا ایون رمضان میں بھی کئی دنیا کی ہر کنٹری میں جو ہے چیزیں سستی کر دی جاتی ہیں. یہاں پر الٹا حساب کتاب ہوتا ہے کہ جیسے ہی رمضان یا عید اور اس طرح کے فیسٹیولز آتے ہیں، یہاں پہ چیزیں مہنگی ہو جاتی ہیں سستی ہونے کے بجائے. دوسری طرف سے خواجہ آصف صاحب بھی ٹائم ٹو ٹائم ہر وقت یہی اب پبلک کو ڈراتے رہتے ہیں کہ جی ہم جو ہے وہ افغانستان ہم پہ اٹیک کرنے والا ہے، کبھی بھارت اٹیک کرنے والا ہے، کبھی کہتے ہیں ہم افغانستان پہ اٹیک کر دیں گے. اگر یہ افغانستان پہ ایئر اٹیک کر دیتے ہیں، جو کہ خواجہ آصف صاحب کہہ رہے ہیں کہ ہو سکتا ہے پاکستان ایسا کر دے، آپ کو لگتا ہے کہ ان کو یہ بہت ٹف ٹائم پڑے گا؟ کیونکہ ویسے تو ابھی یہ افغانستان کو بہت چھوٹی کنٹری کے طور پہ لے رہے ہیں شاید. دیکھیے کنونشنل وارفیئر میں تو یہ ڈیفینیٹلی ان سے سپیریئر ہیں. ہمارے پاس بڑی ایک اسٹرانگ ایئر فورس ہے، آرمی ہے، لیکن افغانستان کے ساتھ ہم کنونشنل وار اگر شروع کرتے ہیں تو وہ تو چند دن رہے گی نا کنونشنل وارفیئر. اب افغانستان کے حوالے سے اگر آپ ہسٹری میں جائیں دیکھیں تو وہاں پہ سوویت یونین جیسا ملک بھی نہیں مکمل طور پہ حالات پہ قابو پا سکا. امریکہ بھی مکمل طور پہ حالات کو کنٹرول نہیں کر سکا. تو یہ تو کچھ بھی نہیں ہے نا ان کے مقابلے میں، سپر پاورز کے مقابلے میں. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ وہاں پہ جو مختلف ٹرائبز ہیں، مختلف فیکشنز ہیں، وہ ٹرینڈ ہیں گوریلا وارفیئر کے لیے. وہ گوریلا وارفیئر کرتے ہیں، وہ ہٹ اینڈ رن کرتے ہیں. وہ اٹیک کریں گے، آپ کو ڈیمیج کریں گے اور پھر وہ غائب ہو جائیں گے. اور ان کی بڑی سٹرونگ جڑیں ہیں عوام میں، بارڈر کے دونوں طرف، ڈیورنٹ لائن کے دونوں طرف، ادھر بھی اور ادھر بھی. بہت سے ٹرائبز ہیں جو دونوں سائڈز میں ہیں، بہت سی فیملیز ہیں جو دونوں طرف ہیں. اور ہم نے کوئی اتنی گڈ ول نہیں کمائی افغانستان کے حوالے سے، اور اب پختون پی کے حوالے سے بھی ہماری جو پالیسیز ہیں وہ کوئی بہت فرینڈلی نہیں ہے پی کے عوام کے حوالے سے. تو جب ایک گوریلا فورس کو عوام میں بھی سپورٹ حاصل ہو، اور وہ ویل ٹرینڈ ہوں، اور اس ٹرین سے وہ واقف ہوں، ان کو پتہ ہو کہ پہاڑ کہاں پہ ہیں، گھاٹیاں کہاں پہ ہیں، دریا کہاں پہ ہیں، اور وہ کنونشنل طریقے سے آپ سے جنگ نہ کر رہے ہوں بلکہ وہ ایمبوش کریں، اٹیک کریں، انیشیٹو ان کے پاس، اور پھر وہ غائب ہو جائے اور عوام میں غائب ہو جائیں، آپ کیا کریں گے وہاں پہ؟ آپ گاؤں اڑا دیں گے. یہ بھی اب کرنا پاسبل نہیں ہے کہ مطلب یہاں یہ ایسا ہوتا رہا ہے پاسٹ میں، لیکن اس کے پھر مزید کیا نتائج ہوں گے؟ مزید لوگ خلاف ہو جائیں گے، آپ ان کو اور سپورٹ مل جائے گی جن کو آپ ٹارگٹ کر رہے ہیں. تو اس طرح کے میرا خیال ہے جو بیانات ہیں نا وہ بہت ہی ایک امیچور ذہن کی عکاسی کرتے ہیں. ایسے بیانات نہیں دینے چاہیے. ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہمارے جو ہمسائے ہیں ان کے ساتھ ہمارے اچھے تعلقات ہوں. اور اب پہلے صرف ایسٹ کی طرف آپ کو مسئلہ تھا، ویسٹ کی طرف بھی ہو گیا مسئلہ. ایران کے سر ساتھ یہ بھی تو سر ایران کے ساتھ بھی مسئلہ ہے، لیکن یہ بھی تو کہہ رہے ہیں کہ افغانستان اور بھارت مل کر ہمارے خلاف ہیں. یہ بھی تو ایک نیا چورن جو یہ بیچ رہے ہیں. دیکھیں ان کی آپ پالیسیز دیکھیں نا، بھارت کے حوالے سے کیا کچھ نہیں کرتے رہی ہے، افغانستان میں کیا کچھ نہیں کرتے رہی ہے. ڈالر لیتے رہے ہیں اور یہاں سے بندے بھیجتے رہے ہیں، وہ وہاں جا کے وہ دہشت گردی کرتے رہے ہیں. دوسری طرف انڈیا کے ساتھ کیا کچھ نہیں کیا گیا باقاعدہ طور پہ.
منظم کیے گئے دہشت گرد گروہ لشکر طیبہ اور جیش محمد، یہ سارے یہاں پہ بیس تھے نا، یہ بھی کیا کچھ نہیں کیا انہوں نے. تو اب بات یہ ہے کہ آپ کی تو پالیسیز ہی ٹھیک نہیں تھیں پاسٹ میں، اور آپ ان ممالک کے ساتھ اب شرارتیں کرتے رہے مسلسل. اب اگر وہ اکٹھے ہو گئے ہیں، مثال کے طور پہ لیٹس ایزیوم کے اکٹھے ہو گئے ہیں، تو وہ اکٹھے کیوں نہ ہوں؟ جبکہ ایک ہی اینٹی نے ان کو نقصان پہنچایا، تو آپس میں کیوں نہ اکٹھے ہوں؟ ٹھیک ہے. تو باقی یہ ہے، بالکل میرا خیال ہے کہ ہمیں جنگجویانہ باتیں نہیں کرنی چاہیے. آپ جنگ اس وقت کرتے ہیں کسی ایکسٹرنل فورس کے ساتھ جب آپ کے اپنے ملک میں یکجہتی ہو، جب آپ کے عوام ایک پلیٹ فارم پہ اکٹھے ہوں، جب آپ کے ملک میں اسٹیبلٹی ہو، ایگزیکٹلی. جب آپ کے اندر اتحاد ہو، آپ کے اندر یونٹی آف کمانڈ ہو. ایک لحاظ سے یہاں تو آپ سے بلوچستان اور کے پی کنٹرول نہیں ہو رہا، یعنی آپ کیا کریں گے وہاں پہ؟ دوسری طرف آپ نے ایک مقبول ترین پارٹی ہے اس وقت، میں اس کا بالکل حامی نہیں ہوں، لیکن بہرحال ایک مقبول ترین پارٹی ہے وہ اس وقت پاکستان کی، ان کے لیڈر بالکل. کو بند کیا ہوا ہے. اب سارے لوگ کے پی کے، بلوچستان کے اور ادھر پنجاب میں جو حامی ہیں عمران خان کے، وہ تو سارے آپ کے خلاف ہوئے ہوئے ہیں. تو ان حالات میں، اور سندھ کے اندر بھی حالات ٹھیک نہیں ہیں، سندھ میں بھی بہت بے چینی ہے اس وقت. بہت زیادہ. ایم کیو ایم کو آپ نے ڈس انفرینچائز کر دیا ہے، رورل سندھ کا برا حال ہے. تو ان حالات میں جب کہ اپنے ملک کے عوام آپ کے ساتھ نہیں ہے، آپ کسی باہر کی طاقت سے جنگ لڑیں گے؟ آپ جنگ لڑیں گے کیسے؟ لڑیں گے جنگ آپ کے ساتھ عوام نہیں ہے. سر انہوں نے عمران خان کو خود ہیرو بنا دیا. عمران خان پہلے اتنے پاپولر نہیں تھے، مطلب ایز اے پرائم منسٹر تو ذرا بھی نہیں تھے. انہوں نے ان کو بند کر کے خود پاپولر بنا دیا. اور دوسری پالیسی جو مجھے ان کی عجیب سی لگتی ہے وہ یہ کہ بھارت کے جس کے ساتھ ٹرمز اچھے ہوں گے ہمارے خراب ہو جائیں گے، چاہے وہ بنگلہ دیش ہو چاہے وہ افغانستان ہو. یہ پالیسی سر ان کی بہت عجیب ہے. ہاں بالکل ایسے ہی ہے، بالکل ایسا ہے. مطلب ایک بچہ جیسے شرارتیں نہیں کرتا، کبھی کسی کے ساتھ شرارت کرے گا، کبھی کسی کے ساتھ، کبھی کسی کے ساتھ. یار یہ تو ہماری فورن پالیسی رہی ہے پچھلے 78-79 سال کی. یہی پالیسی رہی ہے جی، اس کے ساتھ بھی شرارت، اس کے ساتھ بھی، اس کے ساتھ بھی، پھر مسکرانا، پھر کہکے لگانا، پھر ناچنا. یہ چھوٹے بچے کرتے ہیں جیسے یہ ریاست کرتی رہی ہے ہماری. بالکل. تو ان کو میچور ہو جانا چاہیے، اب ان کو میچور ہو جانا چاہیے، اور ایک ذمہ دار ریاست کے طور پہ دنیا میں جینا چاہیے، آگے بڑھنا چاہیے. ہم افغانستان کو یہ کر دیں گے، ہم حملہ کر دیں گے، ہم بھارت کو سبق سکھا دیں گے، اوپر سے آ جائیں، نیچے سے آ جائیں، ادھر سے آ جائیں، ادھر سے یہ کیا باتیں؟ مطلب یہ باتیں ریاست کے پلیٹ فارم سے ہو رہی ہیں. یہ باتیں میچور باتیں کریں یار. بہت امبیرسنگ تھی سر لاسٹ پریس کانفرنس تو ان کی بھائی عجیب ہی تھی. سب ہنس رہے تھے، پاکستان میں ہنس رہے تھے، کہیں باہر تو کیا خاکی ہو رہا ہوگا کہ پاکستانی کہہ رہے تھے کہ کیا کیا بول رہے ہیں سوچے سمجھے بغیر. بالکل ایسی، بالکل ایسے. اب دیکھیں نا اس وقت ملکی حالات نازک ہیں، ملک کے اندر انسٹیبلٹی ہے، اور ہر ملک کے ساتھ اس وقت، انڈیا کے ساتھ، افغانستان کے ساتھ، ایران کے ساتھ ہی بالکل ڈیڈ لاک ہے. کوئی پروگرس نہیں ہو رہی، کوئی بات چیت آگے نہیں بڑھ رہی. کوئی ملک اب آپ کو قرض دینے کو تیار نہیں ہے. بالکل اور نہیں. آپ کام نہیں کریں گے کب تک کوئی قرض دے گا سر؟ ایک حد ہوتی ہے قرض دینے کی بھی اور لینے کی بھی. انہوں نے تو کوئی لمٹ ہی نہیں رکھی ہے. لمٹ ہی نہیں رکھی. یہ بس ان کے نزدیک کامیابی یہ ہے کہ کس ملک سے جا کے کتنا قرض انہوں نے لے لیا ہے. اب وہ قرض بھی نہیں لے رہے، وہ کافی قرض دے چکے ہیں آلریڈی. ہاں بالکل آلریڈی قرض دے چکے ہیں. تو اب یہ بس وہ رول اوور کروا رہے ہیں پچھلے جو لیے ہوئے ہیں انہوں نے. تو ان حالات میں بڑی مایوسی ہے. بالکل نہیں آ رہا عام کہ پبلک میں بھی بہت. پبلک مایوسی ہے.
بہت مایوسی سر بالکل. لیکن ان کو نا عقل آ رہی ہے اور شاید یہ کرنا بھی نہیں چاہتے کیونکہ انہوں نے تو یہاں رہنا نہیں ہے, بھاگ ہی جانا ہے. انہوں نے سوچا ہوگا چلو جتنا جتنی دیر یہ لوٹ مار کر سکتے ہیں اتنی لوٹ مار کر لیں. بہرحال سر بہت شکریہ کہ آپ نے آج جوائن کیا. تھینک یو سو مچ. جلدی پھر ملیں گے سر. تھینک یو.